بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسے خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 انتہائی اہم اصول۔ نمبر 1، آغاز سے قبل انجام کے بارے میں سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ انار کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے اور خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ آج کل ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے خون صاف رہتا ہے اور موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور معدہ صاف کرتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لینے سے چاول فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر رگڑ لیں، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی اور نزلہ زکام سے جان چھوٹ جائے گی۔ روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لیا کریں، یہ معدے میں گیس جمع ہونے سے روکے گا۔ چاول کھانے کا مناسب وقت دوپہر ہے۔ چاول رات کو کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو کھجور متواتر کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھائیں، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور مثانہ کمزور کرنے کے ساتھ نظر کو بھی کمزور کرتا ہے۔ منفی جذبات کے جسم پر مضر اثرات۔ مسلسل غمگین رہنا جگر اور معدے کو کمزور کرتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذہنی تناؤ دماغ کی قوت فیصلہ کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ڈپریشن اعصابی نظام کو کمزور کرتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو غم یا ذہنی تناؤ وغیرہ کے دوران کسی کام میں مصروف کر لیں اور مثبت سوچنے کی کوشش کریں۔ شوگر کی وجہ سے ٹانگیں درد کر رہی ہیں تو ہر وقت کیمیکل سے بھرپور دوائیں کھانے کی بجائے اپنی خوراک میں یہ چیزیں بڑھا دیں۔ لہسن، کلیجی اور اسٹرابیری۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے، یہ قبض کشا اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 عدد بادام، 15 عدد کشمش اور 5 عدد انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نارما آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ پٹھوں کی طاقت دے گا، دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرے گا۔ جب معاملہ تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دیں، وہ ایسی راہ نکالے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں، جلدی شفا ملے گا۔ انناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پئیں اور اگر کھانے کے بعد پانی پینے کی حاجت ہو تو آدھے گھنٹے بعد پانی پئیں۔ معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں سیب کا سرکہ استعمال کریں۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے آب حیات ہے۔ ایلویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو وہ انار اور کھجور زیادہ کھایا کرے۔ جو لوگ چہرے پر چمک اور نگار لانا چاہتے ہیں وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نارما استعمال کریں۔
جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہارما دار چینی کا کوا بنا کر پی لیا کریں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 2 عدد کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکرے کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ ناظرین، معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو باجرہ، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کریں۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا اور تادیر جوانی قائم رہے گی۔ نہار میں نیم گرم پانی سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ دانت یا مسوڑوں میں درد اٹھے تو الائچی والی چائے پئیں۔ چنے کے دال پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلیں گے۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں، چہرے کا رنگ نگھر آئے گا اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ جس تیل میں مچھلی تلی جائے، مچھلی کی مہک کی وجہ سے عموماً اسے دوسرے کھانوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس میں لہسن ڈال کر اچھی طرح پکا لیا جائے تو مچھلی کی مہک غائب ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ زیتون کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ اگر ناف میں زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو زندگی بھر موٹاپا، نظر کی کمزوری، پیشاب کی رکاوٹ، شوگر، جوڑوں میں درد، جسمانی کمزوری اور ڈپریشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ ناظرین، اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھایا کریں: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو مدد کرنے کے لیے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کس کی برائی اور غیبت نہیں کرتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ ناظرین، دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار کسی غریب کو اچھا کھانا کھلائیں اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کرنا شروع کر دیں۔ رزق اتنا بڑھ جائے کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ صبح نارما 1 گلاس نیم گرم پانی میں 2 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی اور تھکاوٹ ختم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد مسواک یا برش کر لیا کریں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ اگر وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملائیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، لا تہنوا، کمزور نہ پڑو، لا تحزنوا، غمگین نہ ہو، لا تیأسوا، مایوس نہ ہو، امید کو بھی نہ چھوڑنا۔ مزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹنا یا پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔
بچوں کا جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنترے کا رس پلا دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کروائیں۔ کچا دودھ پینے سے کبھی چہرے کا رنگ سانولا نہیں ہوتا۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو املی کے پتوں سے جوشاندہ تیار کریں اور اس پانی کے غرارے کریں۔ بواسیر کے مریض سبز الائچی اور میتھی ہم وزن لے کر پیس کر سفو بنا لیں۔ یہ سفو ایک چائے والا چمچ صبح و شام پانی کے ہمراہ لیں۔ حیرت انگیز طور پر بہت جلد خونی بواسیر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جب مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے۔ عیادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ من عاد منکم فلیعقف، یعنی جو شخص تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کرنے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، کیونکہ بعض اوقات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام بے تکلیفی سے انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے مختصر عیادت کر کے چلے آؤ اور مریض کو راحت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ بہرحال عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک صاحب عیادت کے لیے آ کر بیٹھ گئے اور ایسی جم کر بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور بہت سے لوگ عیادت کے لیے آتے رہے اور مختصر ملاقات کر کے جاتے رہے، مگر وہ صاحب بیٹھے رہے۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ اس کا انتظار میں تھے کہ یہ صاحب چلے جائیں تو میں خلوت میں بے تکلیفی سے اپنے ضرورات کے کچھ کام کر لوں، مگر خود سے اس کو چلے جانے کے لیے بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اللہ کا یہ بندہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے ان صاحب سے فرمایا، یہ بیماری کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن عیادت کرنے والوں نے علیحدہ پریشان کر رکھا ہے کہ عیادت کے لیے آتے اور پریشان کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ میری بات کو سمجھ کر چلا جائے، مگر اللہ کا بندہ پھر بھی نہ سمجھا اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے کہہ رہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کمرے کا دروازہ بند کروں تاکہ کوئی دوسرا شخص عیادت کے لیے نہ آئے۔ عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، ہاں بھائی بند کر دو، مگر اندر سے بند کرنے کی بجائے باہر سے جا کر بند کر دو۔ بہرحال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن عام حالت میں حتی العلم یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے آدمی محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض برتا جا رہا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار استعمال کر لیا کریں، چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہرواں پئیں، پورا جسم گورا رہے گا۔ 80 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کریں۔ رات کو دانتوں پر راکھ رکھ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخن پر مسل دیا جائے تو ناخن کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہرما دہی کھا لیا کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو آپ نے تینوں انگلیوں کو جھاڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے اور وہ جگہ صاف ہو تو اسے اٹھا کر کھائے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔
انڈوں کو اگر پسے ہوئے نمک میں رکھ دیں تو وہ دیر تک محفوظ رہتے ہیں اور خراب نہیں ہوتے۔ پودینے کا رس پینے سے حیض ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دیکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کے باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھائیں، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ دائمی کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لیں۔ زیادہ چائے مت پئیں ورنہ یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانا بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں تاکہ بچہ اس سے کھیل سکے، بچہ جلدی بولنے لگ جائے۔ 15 منٹ میں چہرہ دلکش بنانے کے لیے 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ کھیرے کا رس اور 1 چمچ گاجر کا رس تینوں کو آپس میں ملا اور چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ چہرہ نرم و ملائم اور دلکش نظر آئے گا۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دیں اور مریض کو اس کمرے میں لیٹا دیں۔ مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے، چہرے ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپے تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری گھیر لیتی ہے۔ ناظرین، مزید ایسی خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔